پھر ایک شقی نے ایسی تلوار لگائی کہ امام عالی مقام سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ منہ کے بل زمین پر گرے اور کثرت جرت ہائے کاری سے سنبھلنے کی طاقت نہ رہی۔ جب قصد سنبھلنے کا فرماتے تھے شدت ضعف سے منہ کے بل گر جاتے تھے۔ ناگاہ سنان بن انس نے ایک نیزہ گردن پر اور دوسرا نیزہ سینہ مبارک پر مارا اور ایک تیر گلوئے مبارک پر لگایا کہ امام مظلوم رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر گر پڑے۔ پھر حضرت اٹھ بیٹھے اور گلے سے تیر نکال کر خون اپنے دونوں چلوؤں میں لیتے تھے۔ جب چلو بھر جاتے تھے تو اسے اپنی ریشے متحر پر مل کر فرماتے تھے اسی حال میں خون آلود اور مغضوب الحق خداوند ذوالجلال سے ملاقات کروں گا۔ اس وقت عمر سعد نے خولی سے کہا چل سر حسین جدا کر۔ ملعون جب قریب آیا تو اس شقی کا بدن کانپنے لگا اور جرت نہ کر سکا۔ پھر سنان بن انس نے ایک تلوار گلوئے مبارک پر لگائی اور کہا کہ میں تمہارا سر کاٹتا ہوں، حالانکہ جانتا ہوں کہ تم فرزند رسول ہو۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے پدر و مادر بہترین خلائق ہیں۔ پھر شقی نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک جدا کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق اس وقت شمر ملعون جو مبروس تھا، برس کا مرض تھا اسے، وہ گھوڑے سے اترا، اس مصحف ناطق کو ٹھوکر مار کر پشت کے بل گرایا اور ریش مطہر کو پکڑ کر چاہا کہ قتل کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شمر سگ ابلق، تو ہی ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا ہے۔ یہ سن کر ملعون غصے میں آیا اور کہنے لگا تم مجھے کتے سے تشبیہ دیتے ہو، اور شدت غیظ میں امام حسین کو اس نے ذبح کر دیا۔ اور ذبح کرتے ہوئے یہ شعر پڑھتا جاتا تھا میں تم کو قتل کرتا ہوں، حالانکہ خوب جانتا ہوں کہ پدر بزرگوار تمہارے نیک و ترین خلق خدا ہیں، لیکن میں تمہیں ذبح کرتا ہوں۔ ایک اور روایت کے مطابق شمر نے سنان بن انس سے کہا کہ پس پشت سے سر جدا کر۔ سنان نے کہا کہ خدا کی قسم میں ان کا سر نہ کاٹوں گا، ورنہ ان کے جد بزرگوار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے دشمن ہوں گے۔ یہ جواب سن کر ولد الزنا شمر غصے میں آ کر سینہ صد چاک پر چڑھا اور ریش مبارک دست نجس میں لے کر چاہا کہ قتل کرے۔ اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسکرا کر فرمایا، اس حالت میں بھی مسکرا کر فرمایا اے شمر، آیا تو مجھے قتل کرتا ہے اور تو نہیں جانتا کہ میں کون ہوں؟ شقی نے کہا میں خوب پہچانتا ہوں، تمہاری ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ بنت رسول ہے، تمہارے باپ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ہیں، تمہارے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، لیکن تمہارا دشمن پروردگار ہے اور میں تمہیں قتل کرتا ہوں اور برا نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر اس بے رحم نے شمشیر کے 12 ضرب لگا کر سر اقدس جدا کیا۔ بعد شہادت امام ایسی سیاہ آندھی چلی کہ تمام عالم تیر و تار ہو گیا۔ ساتھ ہی ایک سرخ آندھی اٹھی کہ اس وقت کوئی چیز بالکل سجھائی نہ دیتی تھی۔ سب کو گمان ہوا کہ قیامت قائم ہوئی اور عذاب الہی نازل ہوا، لیکن ببرکت وجود امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھوڑی دیر کے بعد وہ آندھی تھم گئی۔ اس کے بعد حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ دوڑ کر اپنے باپ کی لاش بے سر سے لپٹ گئیں اور اپنا چہرہ اقدس بدن منور پر ملتی تھیں اور تڑپ تڑپ کر روتی تھی، لیکن اشقیہ نے نرغہ کر کے بجبر و قہر اس یتیمہ کو ناش امام سے چھڑوا دیا۔ اس وقت عمر سعد نے صدا کی تم میں کون ایسا ہے جو لاش حسین کو پامال سم اسپاں کرے؟ 10 شخصوں نے قبول کیا اور سینہ گنجینہ اسرار امامت اور پشت مبارک پامال کیا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دختر جناب فاطمہ صغرا، وہ فرماتی ہیں کہ بعد شہادت پدر بزرگوار میں در خیمہ پر کھڑی لاش پدر اور دیگر اقربا کو دیکھ رہی تھی کہ مثل گوسفند قربانی خاک و خون میں غلطہ پڑے ہیں اور لاشیں ان کی پامال ہو رہے ہیں، اور متفکر تھی کہ دیکھیے یہ اشقیاء ہم سے کیا سلوک کرتے ہیں، آیا قتل کرتے ہیں یا اسیر کرتے ہیں، کہ اچانک میں نے دیکھا ایک سوار برچھی لیے ہوئے اچانک چلتا ہوا آیا اور ایک بی بی کی پشت پر نیزہ مارا، اور پھر کئی بیبیوں کی پشت پر نیزہ مارتا جاتا تھا۔ وہ بیچاریاں بھاگ کر ایک دوسرے کے پیچھے چھپتی تھیں کہ جو کچھ ان بے کسوں کے پاس زیور و لباس تھا وہ ملعون لوٹتا تھا، اور عورتیں فریاد کرتی تھیں، وہ چیخ رہی تھیں کہ آیا کوئی مسلمان اس جماعت میں ہے کہ ہمیں پناہ دے، آیا کوئی مومن ہے جو ہماری نصرت و یاری کرے اور ہمارے دشمنوں کو ہم سے دفع کرے۔ یہ حال دیکھ کر میں کانپنے لگی اور حواس میرے منتشر ہو گئے، اور پھر میں اپنی پھوپھی کلثوم کو ڈھونڈتی تھی کہ ان کے پاس جا کر چھپوں۔ میں نے اچانک دیکھا کہ اس شقی کی نظر مجھ پر پڑی، میں بھاگی، خیال کیا کہ شاید اس لعین کے ہاتھ سے نجات پالی میں نے، لیکن اس کا نیزہ میری پشت میں لگا، میں منہ کے بل گر پڑی، اس ملعون نے میرے گوشوارے کھینچ لیے، میری بالیاں کھینچ لیں اور چادر سر سے اتار لی، اور مجھے اس حال میں کہ خون میرے رخساروں پر جاری تھا اور گرمی آفتاب میرے دماغ کو پگھلاتی تھی چھوڑ کر جانب خیمہ چلا گیا۔ میں بے ہوش ہو گئی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا میری پھوپھی زینب میرے سرہانے کھڑی رو رہی ہیں اور کہتی ہیں، اے نور دیدہ اٹھ، چل کر دیکھیں کہ تیری بہنوں اور برادر بیمار پر کیا گزری۔ میں نے کہا کہ اے پھوپھی کوئی چادر ہے کہ میں اوڑھوں؟ نبی زادی ہوں، حجاب کا خیال ہے، کوئی چادر ہے کہ اوڑھوں؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے دختر تیری پھوپھی بھی تیری طرح سر برہنہ ہے، اور میں نے دیکھا کہ واقعی ان کا سر بھی کھلا ہے اور نیزوں کی چوٹ سے بنت علی کا سر سیاہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب ہم خیمے میں آئے تو ہم نے دیکھا کہ اشقیاء سب اسباب لوٹ کر لے گئے ہیں۔ میرے بھائی حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ شدت بیماری سے منہ کے بل زمین پر گر پڑے ہیں، اور ہم سب ان کی حالت اظہار پر روتے تھے، ہم سب ان کی حالت اظہار پر روتے تھے۔ ناظرین کرام، شہادتوں کا یہ قافلہ تمام ہوا، خیمے جلائے جا چکے ہیں، اور اب اگلی منزل عبید اللہ ابن زیاد کا دربار اور پھر شام کے بازار ہیں، اور اس کے بعد یزید کا دربار ہے۔ اب یہ سب کچھ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اکیلے ہی سر کرنا ہے۔ نہ عباس ہیں، نہ حسین ہیں، نہ علی اکبر، نہ علی اصغر۔ سید سجاد بھی ہیں تو بیمار ہیں، سب کچھ زینب کو اکیلے ہی کرنا ہے۔